بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، آپ کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کا یہ قصہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کھلا کپڑا پہننے کو دیا اور فرمایا، اسے پہن لو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نئی دلہن کی طرح اس کا دامن گھسیٹ کر چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تمام لوگوں سے عمدہ تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا جو دودھ چھوڑ چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے اور اسے دیکھ لیتے تو فرماتے، اے ابو عمیر، تمہارے نغیر یعنی لال چڑیا یا بلبل کا کیا ہوا؟ نغیر پرندے کے ساتھ ابو عمیر کھیلا کرتا تھا۔ بعض دفعہ نماز کا وقت آتا اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے نیچے جو بچھونا ہے اسے جھاڑو اور اس پر پانی چھڑکو۔ ہم ایسے ہی کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، آپ ہمیں نفل نماز پڑھاتے اور وہ بچھونا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، اے ابو عمیر، نغیر پرندے کا کیا بنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کے ایک بیٹے کو بڑا غمگین دیکھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب ابو عمیر کو دیکھا کرتے تو اسے مزاح فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، ابو عمیر غمگین نظر آ رہا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کا نغیر پرندہ مر گیا ہے جس سے یہ کھیلا کرتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دل لگی کے لیے فرمانے لگے، اے ابو عمیر، نغیر پرندے کا کیا بنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے سواری مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کے لیے جانور چاہیے، وہ بچہ تو سواری کے کام نہیں آ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے عذرائے مزاح فرمایا، او دو کان والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک آدمی کا نام ظاہر تھا۔ وہ گاؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سبزی، ترکاری وغیرہ ہدیہ لایا کرتے اور جب یہ واپس جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شہر کی چیزیں دے دیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، لیکن تھے یہ بدصورت۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کولی ایسی طرح بھری کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکیں، یعنی ان کی کمر اپنے سینے سے لگا کر ان کی بغلوں کے نیچے سے دونوں ہاتھ لے جا کر ان کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ حضرت ظاہر نے کہا، مجھے چھوڑو، یہ کون ہے؟ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور اپنی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے اچھی طرح چمٹانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مزاح فرمانے لگے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کھوٹے اور کم قیمت نہیں ہو، بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔
حضرت ابو بکر نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اندر جا کر تھپڑ مارنے کے لیے حضرت عائشہ کو پکڑا اور فرمایا، تم اپنی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی کر رہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو روکنے لگے۔ حضرت ابو بکر اسی غصے میں واپس چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا میں نے تمہیں کیسے اس آدمی سے چھڑا لیا۔ چند دن کے بعد حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر اندر گئے تو دیکھا کہ دونوں میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میں صلح ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، جیسے آپ دونوں نے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا ایسے ہی اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں شریک کر لیا، ہم نے تمہیں شریک کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئی۔ میں اس وقت نوعمر تھی، میرے جسم پر گوشت بھی کم تھا اور میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، آپ لوگ آگے چلے جائیں۔ چنانچہ سب چلے گئے تو مجھ سے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میرے جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا اور میرا بدن بھاری ہو گیا۔ میں پہلے قصے کو بھول گئی تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا، آگے چلے جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا، یہ پہلی دوڑ کے بدلے میں ہے، اب معاملہ برابر ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چل رہے تھے۔ ایک ہدی خواں ان اشعار کو کہا جاتا ہے جنہیں پڑھنے سے اونٹ تیز چلنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کو ہدی پڑھ کر آگے سے چلا رہا تھا اور یہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی خوان کو فرمایا، تیرا بھلا ہو، ان کانچ کی شیشوں کے ساتھ نرمی کرو، اونٹوں کو زیادہ تیز نہ چلاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کے پاس آئے۔ ان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو۔ اونٹ زیادہ ہدی سن کر مستی میں آ گئے تو یہ عورتیں گر جائیں گی یا ہدی کے اشعار سے ان کے دل چکنا چور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تم میں سے کوئی یہ بات کہتا تو تم اسے عیب کی بات سمجھتے، اور وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی تو آپ نے فرمایا، اسے بتا دو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جوان کماری بن کر جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔ جزاک اللہ۔